إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام بہنوں، آج کا دن انتہائی بعظمت، بابرکت اور عظیم الشان ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس مبارک دن کو اپنی کتاب مقدس میں یوم الحج الاکبر کے نام سے یاد کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظمت والے دن عید کا دن ہے، عید قربان کا دن، اور یوم عرفہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یہ دن اللہ رب العزت کی ہاں بڑی عظمت والے دن ہیں۔ آپ ذرا اپنے احساسات اور اپنے شعور کو بیدار کرتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیں کہ جو مسلمان ہمارے وہ خوش نصیب سعادت مند بہن بھائی جو اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کی کیفیت کو دیکھ کر کس طرح ہر آدمی، ہر انسان کا دل مچلتا ہے، اور یہ شدید خواہش انسان کے دل میں بیدار ہوتی ہے کہ کاش میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوتا۔ یہ وہ مبارک لوگ ہیں کہ جن کا جب سفر شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے مہمان قرار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج پہ جانے والے یا عمرہ کے لیے جانے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ سارے لوگ آج میدان عرفات میں جمع ہیں، اور
اس وقت ہماری یہ جو کیفیت ہے کہ آج جتنے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں سارے کے سارے ایک جیسا لباس پہنا ہوا، ایک جیسی ان کی حیت اور ایک ہی میدان میں جمع ہیں، اور سارے کے سارے دل میں یہی تمنا، خواہش اور آرزو لے کر گئے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، دور دراز کے سفر بھی اختیار کیے، مشقت بھی برداشت کی، آرام کو بھی چھوڑا، صرف اس خواہش کے پیش نظر کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت کا حقدار قرار دے دے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن میں اللہ جل شانہ جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، باقی کسی سال کے اور دن میں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتے۔ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن یہ لوگ جو دور دراز سے سفر کر کے آئے، اللہ رب العزت ان کی کیفیت اور ان کی حالت کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ، میرے یہ بندے دور دراز کے سفر کر کے آئے، تھکی ماندی سواریوں پر، ان کے لباس گرد سے اٹے ہوئے، ان کے بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے، آخر یہ یہاں کس لیے جمع ہیں؟ اللہ رب العزت ان حجاج کرام کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرے یہ بندے میری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں، مجھ سے بخشش کی امید لے کر آئے ہیں۔ اور وہ منظر ہی بڑا ہے کہ بادشاہ ہے تو اسی لباس میں، وزیر ہے تو وہ بھی اسی لباس میں، فقیر ہے تو وہ بھی اسی لباس میں، عام آدمی ہے تو وہ بھی ایک ہی لباس میں۔ بہت پرانی بات ہے، مولانا سمسام رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے حج کیا تو غالباً وہ دور شاہ سعود کا دور تھا، اس وقت کوئی اتنے سیکورٹی پرابلمز بھی نہیں تھے، میدان عرفات کے اندر اتنی سہولیات بھی نہیں تھی، اور سارے اسی میدان میں جمع ہوتے۔ تو اس سال ملک کے فرما روا حاکم نے خطبہ حج دیا، اور اس کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے اپنی زبان میں اس کی ترجمانی کی۔ کہتے جب میں نے وہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا، وہ ننگے سر غبار آلود کیا پہنے لباس آیا، وہ ننگے سر غبار آلود کیا پہنے لباس آیا، وہ روتا مانگتا سائل میرے داتا کے پاس آیا، پرے دیکھو وہ صف باندھے جماعت ہے وزیروں کی، امیروں بادشاہوں کی مگر شکلیں فقیروں کی۔ پیچھے وزیر ہیں، بڑے بڑے سارے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے فقیرانہ لباس پہن کر میدان میں جمع ہیں۔ یہ آج کی کیفیات ہیں، ذرا آج سے 1500 سال پیچھے جائیے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 4 عمرے کیے اور 1 مرتبہ حج ادا کیا سن 10 ہجری میں، اور اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا، لوگوں کو یہ اطلاع پہنچائی کہ اس سال آپ کا حج کا ارادہ ہے، جہاں جہاں تک اطلاع پہنچی، لوگوں کا شوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا ذوق اور جذبہ اس قدر تھا۔ فرماتے ہیں فقدم المدینہ خلق کثیر، مدینے میں لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ جو شخص پہنچ سکتا تھا وہ لازمی پہنچا۔ فرماتے ہیں جب ذوالحلیفہ سے مدینہ کے میقات سے احرام باندھ کے روانہ ہوئے، میں نے اونچے مقام پہ چڑھ کے دیکھا، جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی انسانوں کا سمندر نظر آتا تھا، ہر طرف انسان انسان۔ کچھ لوگ جنہوں نے ابھی تک ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے،
ان کے دل میں یہ جذبہ اور شوق، ان کے قافلے راستے میں شامل ہوتے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امارت میں، آپ کی قیادت میں یہ حج کا قافلہ منزل بہ منزل مکہ پہنچا۔ آپ نے، صحابہ کرام نے عمرہ ادا کیا، اور اس کے بعد آپ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں پہنچے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اس وقت مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کیا تھے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے والے تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام، 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع عام تھا، آپ کے ساتھ شریک تھے۔ اور میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اس جذبے کا ہم اندازہ کر نہیں سکتے۔ آج ہم 1500-1400 سال بعد ہمارے دل میں یہ خواہش ہے، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں حج ادا کرتے۔ اور آپ اس حج کے موقع پر جب یہ لوگوں کو شعور اور احساس بھی دلا رہے تو اس وقت یہ جذبہ اور بڑھ جاتا۔ آپ اس موقع پر فرماتے، ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس کے بعد دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا احج بعد حجتی ھذہ، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد مجھے پھر حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ جب یہ اس بات کا شعور بھی ہو، احساس بھی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرما رہے ہیں اور آپ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اللہ رب العزت کی وحی الہی کے ساتھ ہی لوگوں کو خبر دیتے ہیں، تو یہ احساس بھی ہو کہ شاید یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہو، اور لوگوں کا پھر جذبہ اور بڑھ جاتا۔ اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں جب وقوف فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھل گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ کی سواری پر ہودج کسا گیا، پلان کسا گیا، اور آپ اس پر سوار ہوئے، حتی اذا اتی بطن الوادی، جہاں تک کہ آپ بطن وادی میں پہنچے، وادی نمرہ میں پہنچے، جہاں آج مسجد نمرہ ہے، اس کی محراب والی سائڈ یہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج کے جمعے کا موضوع خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ آپ کا یہ وہ مشہور خطبہ جس میں آپ نے پوری دنیا کے لیے امن کا ایسا پروگرام پیش کیا، پوری دنیا کو امن کا ایسا پیغام دیا، اور ایسے خطوط متعین کیے جن میں اسلام جو امن کا مذہب ہے، امن کا پیغمبر ہے، اور اسلام کے مقاصد خمسہ میں سے اہم مقاصد کہ انسان کے دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت، یہ مقاصد خمسہ اسلام کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر واضح کیے کہ اسلام وہ پرامن مذہب ہے، اسلام کا پیام محبت ہے، اسلام امن کا داعی ہے۔ آپ نے اس خطبے کے اندر لوگوں کے جان، مال، عزت آبرو، حقوق، دین، ہر چیز کے تحفظ کے لیے بہترین پروگرام پیش کیا، اور آپ کا یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ ایسے ایسے قوانین آپ نے، قواعد بتلائے کہ اگر دنیا رہتی دنیا تک اس پر عمل کرے تو دنیا میں کبھی فساد نہ ہو، عقیدے کا بگاڑ نہ ہو، لوگوں کے حقوق غصب نہ ہو، فتنہ و فساد نہ ہو، لوگ امن و سکون کے ساتھ اللہ کی زمین پر زندگی بسر کر سکیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میدان کے اندر، میدان عرفات کے اندر وہ اہم مقام کہ جس کو اتنی فضیلت دی گئی، آج ہمارے
حجاج کرام، بہن بھائی عزیز وہاں پہ جمع ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آج ہم اسی خطبے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا ان کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعہ واول دم اضاؤہ دماؤنا دم ربیعۃ بن الحارث بن عبد المطلب وربا الجاہلیت موضوع واول ربا اضاؤہ ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کلہ اتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وان لکم علیہن اللہ یعطین فرشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن فاضربوہن ضربا غیر مبرح ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف وإنی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ وانتم مسئولون عنی فما انتم قائلون قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت ثم قال باصبعه السبابہ يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو حدیث پاک کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ آپ نے اپنے اس خطبہ مبارکہ میں 10 قسم کے اصول بیان کیے، 10 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ لوگوں کی جان کا تحفظ۔ فرمایا ان دماءکم، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور مسلمان کے خون کی حرمت کا اندازہ اور کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ جو شخص کسی شخص کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے، یہ شخص اتنا بڑا مجرم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اللہ نے اسے ایسے شخص پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حق۔ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری دنیا کا زوال، پوری دنیا کا ختم ہونا بھی اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں جتنا اللہ رب العزت کے ہاں یہ کسی مومن کا ناحق قتل کیا جانا عظیم جرم ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات کے بارے میں تو نماز کا حساب ہوگا، اور معاملات کے بارے میں خون کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا یا ناحق قتل کروایا تو اس سے حساب لیا جائے گا۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو قتل کیا گیا، مقتول جس کو ناحق قتل کیا گیا، وہ قاتل کا گریبان پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا، اور مقتول کا خون بہہ رہا ہوگا۔ میدان محشر میں وہ آئے گا اس حالت میں اور کہے گا یا رب سل ھذا فیما قتلنی، اس مجرم سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ آج معاشرے کے اندر اس چیز کو اتنا ہلکا لیا جا رہا، اتنا لائٹلی لیا جا رہا ہے کہ ہر طرف کچھ تو خون، پوری دنیا ان معاملات میں ملوث ہے۔ کاش دنیا والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام سے، آپ کی تعلیمات سے استفادہ کریں تو دنیا میں ہر شخص کو جان کا تحفظ ملے۔ اسلام نے انسان ہی نہیں، اسلام نے تو حیوانات کی جان کو بھی تحفظ دیا ہے۔
حیوانات کے حقوق کی حفاظت کی ہے، نباتات کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ تو پہلا بند اس خطبے کا تھا کہ لوگوں کے خون کی حرمت آپ نے بیان کی کہ کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں۔ قتل حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل حق کی چند شکلیں ہیں۔ ایک تو وہ شخص قتل کا حقدار ہے کہ جو شادی شدہ ہے اور بدکاری کرتا ہے، جرم ثابت ہوتا ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ دوسرا، جو کسی دوسرے مسلمان کو، دوسرے شخص کو قتل کرتا ہے، اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو دین پر استقامت بخشے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس کے علاوہ جو قتل ہوگا وہ قتل ناحق ہوگا۔ دوسری چیز، آپ نے لوگوں کے مال کا تحفظ، مال کو تحفظ دیا، مال کی حرمت بیان کی۔ وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں، اللہ کہ کوئی شخص دوسرے کی رضامندی سے اس کا مال حاصل کرے، کوئی شخص اپنی رضامندی سے دوسرے کو مال دے، یا تجارت کے ذریعے مال کا تبادلہ ہو۔ اس کے علاوہ زبردستی، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، چوری، ڈاکہ، سود، رشوت، کسی طریقے سے بھی کسی کا مال لوٹنا، جوا، شریعت نے حرام قرار دیا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے حاصل نہ کرو، ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو، اللہ کہ تجارت ہو یا وہ معاملات جو تم خود کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے، آج غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ اسلام کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے یہ حدود، قصاص کے معاملات لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے قائم کیے ہیں۔ ان کے ذریعے لوگوں کے مال، اس دور کی بات ہے، بہت پہلے ایک کافر نے اعتراض کیا اسلام پر۔ اس نے کہا کہ اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا بازو کاٹ دیتا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، تو اس سے اس کی نصف دیت وصول کی جائے گی۔ ایک آدمی کی کامل دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ کوئی ایک بازو کاٹ دیتا ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے، تو اس سے 50 اونٹ وصول کیے جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ربع دینار کے برابر، وہ دینار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اس کے برابر چوری کر لے، جرم ثابت ہو جائے، تو اس بندے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس نے کہا دیکھیے، جس کی دیت 50 اونٹ ہے، آدمی کی نصف دیت ہے، اس کو ربع دینار کے بدلے میں کاٹا جا رہا۔ تو اس وقت کے علماء نے جواب دیا کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، لما کانت امینتن، جب یہ ہاتھ امانت دار تھا، جب یہ ہاتھ امین تھا، کانت سمینتن، اس کی قیمت بھی بہت تھی۔ جب یہ ہاتھ امانت دار تھا، اس کی قیمت بھی بہت تھی۔ فلما خانت ہانت، جب اس نے خیانت کی، اپنی قدر و قیمت کھو دی۔ اسی طرح انسان، اس کی قدر و قیمت بہت ہے، لیکن جب یہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ اسلام نے تحفظ دیا کہ اسلام کسی کا مال کو تحفظ دیا کہ مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کرنا جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کی تمام رسم و رواج، تیسرا بند آپ کے خطبے کا، کہ زمانہ جاہلیت کی تمام جاہلانہ رسومات آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، میں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی امت کو ڈرایا کہ زمانہ جاہلیت کی چند رسمیں ہیں جو بہت ہی ایسی رسمیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اسلام کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام ان کو مسترد کرتا ہے، لیکن لوگ ان کو جلدی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمائیے، سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت کے اندر جاہلیت کی 4 رسمیں ایسی ہیں جن کو لوگ جلدی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے اپنی جہالت کی بنیاد پر۔
آپ نے فرمایا پہلی رسم یہ ہے، پہلی عادت یہ ہے الفخر بالاحساب، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا۔ میں بڑے اونچے خاندان کا ہوں، میرا اونچے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، فلاں نیچ ذات کا ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو، اللہ رب العزت نے فرمایا انا خلقناکم ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے، ایک ہی ماں اور باپ سے، اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، آپ سارے کے سارے، خواہ سید ہے، کوئی شہزادہ ہے، کوئی کسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب آدم علیہ السلام۔ یہ قبائل کا جو نشاندہی کی گئی ہے، یہ پہچان کے لیے کہ فلاں کا کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کا کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب و نسب کی قدر و قیمت اس وقت کچھ بھی نہیں رہتی جب اس کے ساتھ دین اور تقوی شامل نہ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ آپ نے فرمایا من بطع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس آدمی کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکے گا قیامت کے دن۔ اگر وہاں تقوی معیار ہے تو آپ نے فرمایا یہ چیزیں الفخر بالاحساب، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، دوسروں کے نسب میں طعن کرنا، یہ بھی امت کے اندر زمانہ جاہلیت کی ایک عادت ہے جس کو امت جلدی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن بڑی مذموم عادت ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں میں تاثیر ماننا، کہ ستاروں کے ذریعے بارش کا تصور رکھنا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ایک ایسی رسم ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رات کو بارش ہوئی، صبح سویرے جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا حضرت اللہ جل شانہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آج صبح بہت سے لوگوں نے، یعنی جو مسلمان تھے انہوں نے صبح اسلام کی حالت میں کی، اور بہت سے لوگوں نے صبح کفر کی حالت میں کی۔ جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، کہ رات کو بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، کیونکہ بارش برسانے والا کون ہے؟ والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اللہ وہ ذات ہے جو بارش نازل کرنے والا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، فہو مؤمن بی وکافر بالکواکب، وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جس نے یہ کہا مطرنا بنو کذا وکذا، کہ بارش اس لیے ہوئی کہ رات کو فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آیا تھا اور ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ بارش ہوگی، یعنی بارش ستاروں کی وجہ سے جس نے بارش کا اعتقاد رکھا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ وَكَافِرٌ بِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے، میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ ستاروں میں تاثیر، ستاروں کو اللہ رب العزت نے 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے وہ مقاصد قرآن پاک میں ذکر کیے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ آسمان دنیا کی زینت بنایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ۔ دوسرا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے، اور تیسرا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، راستے معلوم کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ جو ستاروں کے اندر تاثیر مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس کا آپ نے مذمت کی، بلکہ نجومیوں کے پاس جانے سے اسی لیے منع فرمایا کہ جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میرا ذائچہ بنا کے بتاؤ، میرا ہاتھ دے کر بتاؤ کہ میرا مستقبل کیا ہے، میں یہ کام کروں یا نہ کروں، پھر اس نے جو بات کی اس کو مان بھی لیا، یا اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا، گمشدہ چیزوں کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا، مان بھی لیا۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا، اور ایک روایت میں ایک دفعہ جانے سے اور اس کی بات مان لینے سے 40 دن تک اللہ نمازیں قبول نہیں کرتا، اتنا بڑا جرم ہے۔ آپ نے فرمایا امت کے اندر یہ چیز، آج آپ کا ستارہ کیا ہے، اخباروں پہ شائع ہوتے ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسے رہے گا، آپ کا برج کیا ہے، آپ کا نصیب کیا ہے، یہ ساری چیزیں خلاف شریعت ہیں اور شرک پر مبنی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے متنبہ فرمایا اور ان سے بچنے کی تلقین بھی۔ چوتھی چیز فرمائی والنیاحۃ، اور نوحہ خوانی کرنا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے فوت ہونے پر اسلام نے کیا حکم دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے مومن بشارت کے مستحق ہیں کون؟
جب جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کا مظاہرہ کریں۔ لیکن آپ نے فرمایا من ضرب الخدود لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس آدمی نے مصیبت پر، کسی کی وفات پر، کسی نقصان پر اپنے منہ پہ تمانچے مارے، گریبان کو چاک کیا، واویلا کیا، شور مچایا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، آپ نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا نوحہ خوانی کرنے والی، بین کرنے والی عورتیں، یہ کام زیادہ عورتیں کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب، اگر نوحہ خانے کرنے والی عورت بغیر توبہ کے مر گئی، قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کو تانبے کی قمیص اور گندک کی شلوار پہنا کر آگ لگا دی جائے گی، اتنا سخت عذاب ہوگا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نوحہ خوانی، کسی کی موت پر احتجاج کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اللہ کی قدرت کے خلاف احتجاج کر، تقدیر کے خلاف احتجاج کرنا، اللہ رب فرمایا یہ بہت برے کام ہیں۔ آج میں ان سب رسموں کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، آپ نے انتقام لینے کی روایت کو ختم کیا۔ معاشرے کے اندر قانون نافذ کرنے والے، گورنمنٹ کسی کو سزا دے گی، لیکن اگر باہم انتقام کا سلسلہ جاری رہے گا تو خانہ جنگی کا لوگ شکار ہو جائیں گے، ملک فساد کا شکار ہو جائے گے۔ آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جو خون معاف کرتا ہوں جاہلیت کے خونوں میں سے، وہ اپنے چچا کے بیٹے ربیہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں، اپنے خاندان کا خون، اور اس کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ کوئی ذاتی طور پر آج کے بعد کسی سے انتقام نہ لے۔ آپ نے انتقام کی روایت کو ختم کیا، اور پھر آپ نے سود کے بارے میں اعلان کیا، اور وہ بھی اپنے خاندان سے شروع کیا کہ زمانہ جاہلیت سے جو سود کا لین دین چلا آ رہا تھا اور ابھی اس کے کچھ باقی معاملات باقی تھے ابھی، تو آپ نے فرمایا آج میں اعلان کرتا ہوں کہ سود کے تمام معاملات جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، سود حرام ہو چکا ہے، ختم آج کے بعد، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا جو سود انہوں نے لوگوں سے لینا ہے وہ معاف کرتا ہوں، اپنے خاندان سے بات شروع کرتا ہوں۔ یہ آپ نے لوگوں کو یہ درس دیا کہ انسان خود پہلے عمل کرے، اپنے گھر سے بات شروع کرے، اور آپ نے فرمایا سود لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، لوگو اللہ سے ڈرو اور جو سود جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ بات جان لیجئے، یقین کر لیجئے، سود ہمیشہ خسارہ ہی خسارہ ہے، سودی پیسہ اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی، کیونکہ برکت مال حلال میں ہے، حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ سودی کاروبار، سودی پیسہ انسان کی باقی پراپرٹی کو بھی لے ڈوبتا ہے، اور آپ نے فرمایا سود کھانے والے پر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ آپ نے فرمایا سود کے معاملے میں یہ سارے لوگ برابر کے گناہ میں شریک ہیں، سود کھانے والا، کھلوانے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، اور اس پر گواہ بننے والا۔ اس لیے آپ نے سود کی حرمت اس کو واضح کیا اور لوگوں کو اس کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے خواتین کے حقوق ان کا اعلان کیا، حقوق نسواں کا تحفظ آپ نے دیا، اور یہ پروگرام دیا۔ آج خواتین جگہ جگہ پہ جلوس نکالتی ہیں، جی اسلام نے ہم پہ یہ کیا۔ اسلام وہ سب سے پہلا مذہب، پرامن مذہب ہے جس نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو پہلے ان کو حاصل نہیں تھا، ان کو تحفظ دیا، ان کے حقوق کو تحفظ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ تمہاری بیویاں، تمہاری ازواج، تم نے ان کو اللہ کا نام لے کر اپنی زوجیت میں لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم نے ان کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جس طرح تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، مرد آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انما النساء شقائق الرجال، اسی طرح خواتین بھی اشرف المخلوقات ہیں، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد آپ نے میاں بیوی کے حقوق ان کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری خواتین کا تم پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے نہ دیں، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، اور اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ان کو کبھی سزا بھی دو تو اس قدر نہ سزا دو
کہ ان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دو، بلکہ تھوڑی بہت تادیب جس کے ساتھ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ عورتوں کے لیے یہ حکم دیا کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ وہ گھر سے جائیں، نہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، شوہر کے بستر کی حفاظت کریں۔ اور پھر شوہروں کو حکم دیا کہ یاد رکھو تم نے ان خواتین کو اللہ کا نام لے کر اپنی زوجیت میں داخل کیا ہے، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ اکرام کو اور تمام مسلمانوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو رہنما اصول دیا کہ لوگو، میں دنیا سے چلا جاؤں اور میں دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری حدیث اور سنت۔ جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، جب تک ان پر عمل پیرا رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے یہ امت کو وصیت کی، اور یہ آپ کی آخری وصیت بھی تھی، آپ کی آخری وصیت کہ دو چیزیں جو اللہ نے دین آپ پر نازل کیا، ایک اللہ کا قرآن اور ایک نبی علیہ السلام کا فرمان۔ آپ نے فرمایا جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان پر عمل پیرا رہنا۔ اس کے بعد آپ نے پوری جو لوگ وہاں موجود تھے مجمع عام، ان سے پوچھا، یہ 10واں پوائنٹ آپ کے خطبے کا، آپ نے فرمایا انتم مسئولون عنی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور امتیوں سے بھی پوچھیں گے۔ رسولوں سے کیا پوچھیں گے؟ کیا آپ نے ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک پہنچایا؟ اور امتیوں سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، کیا جو نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجا اس نبی نے ہماری شریعت آپ تک پہنچائی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا پیغام آپ تک پہنچایا؟ فمان تم قائلون، تم کیا جواب دو گے؟ تو سب نے کہا، سب نے بیک زبان کہا، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں نشہد انک قد بلغت وعدیت ونصحت، آپ نے اللہ کا دین مکمل ہم تک پہنچایا، نصیحت کی، ہماری خیر خواہی کی، ہماری کامیابی کے تمام راستے اور رہنما اصول ہمیں بتائے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایک دفعہ آسمان کی طرف اٹھاتے اور ایک دفعہ مجمع عام کی طرف لاتے اور فرماتے اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین مکمل ان تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، جس طرح حضرت حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اذان کہو، انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی گئی، آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی قصر کر کے، پھر اسی وقت اقامت کہی گئی، اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز آپ نے پڑھائی، پھر آپ میدان عرفات میں تشریف لے گئے اور وہاں جبل رحمت کو درمیان میں رکھ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے اندر مشغول ہو گئے، اور فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت نے جب آپ نے لوگوں سے گواہی لے لی، دین مکمل آپ تک پہنچا دیا، اللہ رب العزت نے امت کو یہ بشارت عطا کر دی اور یہ عظیم نوازش اللہ رب العزت نے عطا کر دی، جس کے بارے میں ایک دفعہ یہودیوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کی کتاب کے اندر ایک ایسی آیت ہے اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو خوشیاں مناتے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے وہ کون سی آیت ہے اور کس دن نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی۔ وہ آیت میدان عرفات میں ظہر کی نماز کے بعد، یعنی عصر کی نماز کے بعد میدان عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وقوف فرما رہے تھے، اور وہ آج کی طرح جمعہ کا دن تھا، وہ بھی جمعے کا دن تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل کر کے امت کو وہ خوشخبری سنائی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن جب آپ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، دین کامل، نہ اس میں کمی کی گنجائش نہ اس میں زیادتی کی گنجائش، دین مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ دین کی تکمیل کا اعلان ہوا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگو یہ بات یاد رکھو، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام، سب سے بہتر سیرت اور طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا وہ کام ہے جو دین کمپلیٹ ہو جانے کے بعد، دین مکمل ہو جانے کے بعد دین کے اندر نیا ایجاد کیا جائے۔ فإن كل محدثة بدعة، اس اور دین کے اندر ہر وہ نیا کام جو ایجاد کیا جائے جو اللہ نے نازل نہیں کیا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تکمیل دین کے وقت نہیں تھا، فرمایا وہ بدعت ہے۔ فإن كل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وكل ضلالة في النار، جس طرح سنت، کتاب و سنت کی اتباع انسان کو جنت میں لے جائے گی، اسی طرح بدعت پر چلنے والے اور ہر بدعت کا راستہ، گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر قسم کی گمراہی جہنم میں لے جائے گی انسان کو۔ آپ ہر خطبے میں ارشاد فرماتے، اس لیے آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں، میں اپنے حوض پر بیٹھا ہوا ہوں گا، اپنی امت کا انتظار کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر بھی میرے پاس آئیں گی، کتاب اللہ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ حوض کوثر پر کون آئے گا؟ جو ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے والا ہے، اللہ کے قرآن پر اور اللہ کے نبی کی حدیث پر۔ آپ نے فرمایا وہاں کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو حوض پر آنے سے روک دیا جائے گا، نہیں آ سکتے۔ میں پوچھوں گا یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ فرشتے کہیں گے یہ آج آپ کے حوض سے پانی نہیں پی سکتے۔ کتنی بڑی محرومی ہے! حوض کوثر کا وہ پانی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے ایک جام پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس سے محروم کر دیے جائیں گے وہ بد نصیب۔ جب میں پوچھوں گا ان کو کیوں نہیں میرے حوض پہ آنے دیا جا رہا، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے حبیب آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کس طرح بگاڑا، دین کے اندر کس طرح نئے نئے امور ایجاد کیے، نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ فرمایا جب میں یہ سنوں گا کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی، میں خود کہوں گا فَسُحْقًا فَسُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اس کو میرے حوض سے دور بھگا دو، دور ہٹا دو، یہ میرے حوض پہ نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عظیم دن ہے، آپ نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ روزہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے ملکوں میں جو لوگ وہ اس دن روزہ رکھیں گے جس دن ان کی 9 ذو الحج ہوگی، اور کل کا دن بھی بڑا عظیم دن ہے، قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ میں اس مبارک دن پہ پیشگی آپ کو عید مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ دن بھی ہمارے، آج کا دن ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا بنائے، کل کا دن بھی ہمارے لیے خوشیوں کا دن بنائے، اور جو قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں وہ اللہ اپنی فضل و رحمت سے قبول کر لے۔ میں چونکہ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ عید کہاں پڑھائیں گے، تو اس دفعہ میں انشاءاللہ آج ہی میرا پاکستان جانے کا پروگرام ہے، عید وہاں پہ ہی ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ سفر بخیر بنائے، اس لیے میں پیشگی آپ بھائیوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عید کے احکام مختصر جو ہیں میں دوسرے خطبے میں بیان کروں گا، کہ دعائیں کریں آج کے دن بھی اور عید کے دن بھی، جہاں بھی موقع ملے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، پورے اہل و عیال کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص ملک پاکستان کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جس طرح ہمارے وہ بہن بھائی جو آج میدان عرفات میں وقوف فرما رہے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح باقی مناسک حج بھی ادا کرنے کی، تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا حج مبرور بنائے، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت اپنے اہل و عیال میں واپس لے آئے، اور ہمیں بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ ساتھ دے اور موقع نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو توفیق بخشی اس پر اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو عید الاضحیٰ کے لیے تکبیروں کا سلسلہ آج کے دن صبح کی نماز کے بعد سے جاری ہے۔ یہ تکبیریں گاہے بگاہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور نمازوں کے بعد اور عام حالات میں پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام تشریق یعنی 13 ذی الحج کی شام تک یہ تکبیرات جاری رہیں گی، اس لیے یہ تکبیرات گاہے بگاہے پڑھتے رہیں۔ کل عید کا دن ہے جو بڑا مبارک دن ہے، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم النحر اللہ کے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے۔ کل قربانیاں کریں گے اور قربانی عید نماز کے بعد ہوگی۔ عید نماز سے پہلے جو جانور ذبح کرے گا وہ قربانی شمار نہیں ہوگا، قربانی عید نماز کے بعد ہوگی۔ اس لیے کل اہتمام کے ساتھ غسل کر کے اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر اور کچھ کھائے پیے بغیر، عید الاضحیٰ کے لیے سنت ہے کہ گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر انسان عید نماز کے لیے جائے اور جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات کہتا جائے اور واپسی پہ راستہ بدل کر آئے اور تکبیرات کہتے ہوئے واپس آئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آ کر قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ پکا کر اس میں سے انسان اس کے ساتھ کھانا وانا کھائے۔ لیکن جو لوگ بیمار ہیں یا کسی مجبوری کی بنا پر اگر کوئی چائے وائے پینا چاہتے ہیں نماز سے پہلے آنے سے پہلے یا کوئی پانی پینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن کھانے کے طور پر کوئی چیز بطور کھانا اس سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ عید نماز کے بعد عید الاضحیٰ کے بعد آ کر کھائیں۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے عید نماز میں آنے کے لیے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جس طرح یہاں ماحول ہے کہ عید نماز مسجد میں ہوتی ہے اور کچھ خواتین ان کے عذر ہوتا ہے کہ مسجد میں نہیں آ سکتی، تو ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ یہاں کویت میں مصلی عید بھی قائم ہے، جس طرح ہمارے خیتان میں بھی ہے اور باقی جگہ پر بھی ہے، تو وہ وہاں خواتین کو لے کر جائیں، ضرور لے کر جائیں۔ وہ ایسی خواتین نماز میں شامل نہ ہوں لیکن امام کا خطبہ سنیں اور دعا کے اندر شرکت کریں۔ تو یہ اس طرح تکبیرات کا سلسلہ بھی جاری رکھیں اور اس طرح عید نماز پڑھنے کے لیے خطبہ عید کے اندر جو احکام خطبہ بیان کر دیں گے کہ یہ قربانی کا جانور کیسے ذبح کرنا ہے۔ ایک مسئلہ ساتھی نے پوچھا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں اور ان کی قربانی پاکستان میں ہے، انہوں نے ابھی تک حجامت نہیں بنوائی جب سے چاند دیکھا ہے، تو کیا وہ عید نماز کے بعد حجامت بنوا سکیں گے؟ تو حدیث پاک کے اندر یہ لفظ ہیں کہ آدمی اپنے حجامت نہ بنوائے، ناخن نہ تراشے حتیٰ یضحیہ، یہاں تک کہ اس کا وہ اپنا قربانی پیش کر دے۔ تو وہ لوگ اگر ان کی قربانی اپنے ملک میں ہے تو جب وہاں قربانی ہوگی اس وقت حجامت بنوائیں، جب وہاں اپنے ملک میں قربانی ہوگی اس وقت حجامت بنوائیں، کیونکہ ان کی اپنی قربانی ابھی تک ذبح نہیں ہوئی۔ تو جو یہاں ہیں وہ یہاں قربانی ذبح کرنے کے بعد اپنی حجامت وغیرہ بنوا سکتے ہیں۔ کچھ یہ اعلان ہے کہ اس مسجد میں بھی انشاءاللہ عید نماز ہوگی، 6 بجے کا ٹائم رکھا ہے، جو ساتھی شرکت کرنا چاہیں۔ ہمارے محترم ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب، ان کا آپریشن ہوا ہے ریڑھ کی ہڈی کا اور وہ ہاسپٹل میں ابھی، انہوں نے مجھے آنے سے پہلے فون کیا تھا، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی سہیل صاحب ہیں، ان کی والدہ پاکستان میں وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بڑے اچھے ساتھی تھے یہاں شفقت محمود صاحب، وہ بھی چند دن پہلے وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ایک عزیزہ کافی عرصے سے پاکستان میں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور بھی سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحة مستقبل.